السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ ملک اس وقت جس معاشی صورتحال سے دوچار ہے، یہ موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا اس کا جو مختلف اس کے سامنے چیلنجز تھے، ایک بڑا چیلنج تھا اور اس میں خاصی حد تک اس کا فیلئر رہا۔ اور فیلئر یہ رہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہونا تھا اس میں لیت و لال سے کام لیا گیا اور صورتحال دیگرگوں ہوتی چلی گئی، جس سے یقینی طور پر ملک اور قوم کو نقصان پہنچا ہے۔ اور مہنگائی کا جو طوفان یکمشت آ گیا، بجائے یہ کہ وہ گریجولی آتا، اس کو برداشت کرنے کے قابل ہوتے، ہمیں باہر سے بھی مدد مل رہی ہوتی، وہ سب کچھ رک گیا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ نہایت ہی ایکیوٹ قسم کا ایک معاشی بحران ہمارے سامنے موجود ہے۔ مہنگائی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے اور عوام پریشان ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج اس حکومت کے سامنے تھا وہ یہ کہ ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کو ختم کیا جائے اور ایسی راہ نکالی جائے کہ ملک کے معاملات آگے بڑھ سکیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس میں بھی یہ حکومت ہمیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی، اور ہم نے دیکھا یہی کہ وہ تمام چیزیں جس میں گزشتہ حکومت میں پر تنقید کی جاتی تھی، عمران خان حکومت پہ تنقید کی جاتی تھی کہ وہ سیاسی گرفتاریاں کرتے ہیں، وہ آئین کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ ایسے فیصلے لیتے ہیں جس سے معیشت خراب ہوتی ہے، ایک ایک کر کے ہم نے دیکھا کہ وہ تمام فیصلے گزشتہ 10 سال میں موجودہ حکومت نے لیے۔ جہاں تک گرفتاریوں کی بات ہے تو جو صورتحال عمران خان حکومت میں تھی اور اس پر ہم تنقید بھی کرتے تھے ان کی اس پالیسی پر کہ وہ نون لیگ کے رہنما ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، جو بھی ان کا مخالف ہے اس کے خلاف کیسز بنتے تھے صحیح اور غلط، اور ان کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی ملک میں ایسا ہی صورتحال ہے۔ شیخ رشید کی گرفتاری ہو چکی ہے، وہ اس وقت بھگت رہے ہیں پیشیا۔ اس کے علاوہ فواد چودھری جو ہیں وہ ضمانت پر باہر آئے ہیں، کئی اور رہنمائیں۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ شوکت ترین صاحب، ان کی بھی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے نے اجازت مانگ لی ہے اور ان کی بھی گرفتاری عمل میں لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ تمام معاملات اپنی جگہ، لیکن اس وقت سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ پاکستان کی دو صوبے، ایک پنجاب اور ایک خیبر پختونخوا، وہاں کی اسمبلیاں تحلیل ہوئے 20 سالوں سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور انتخابات کی تاریخ ابھی تک ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ تحریک انصاف کے موقف کی تائید کرتا ہے اور الیکشن کمیشن کو پابند بنایا گیا کہ آپ انتظامات کریں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ منڈے کو جب الیکشن کمیشن بیٹھتا ہے تو وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ جماعتیں جو خاص طور پہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی دیگر اہم شخصیات جو الیکشن نہ کرانے کے حق میں ایک بیانوں کا انہوں نے سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، وہ معاملہ اب رکتا ہے یا اس معاملے کو چیلنج کر دیا جائے گا، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا اور مزید ہیلے بہانوں سے الیکشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ایک تاخیری حربے جو استعمال کیے جا رہے تھے اس کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں کہ حکومت کہہ کیا رہی تھی، مبینہ طور پر تاخیری حربے ہم ان کو کہیں گے۔ اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ آئین سیکیورٹی کی ناقص صورتحال یا اقتصادی مشکلات کی صورت میں نگراں حکومتوں کی مدت میں اضافے کی گنجائش دیتا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اقتصادی مشکلات ہوں اور ناقص سیکیورٹی کی صورتحال ہو تو پھر الیکشن جو ہیں وہ آگے بڑھائے جا سکتے ہیں۔ پنجاب اور کے پی کے جو گورنر ہیں وہ بھی معاشی صورتحال کا ذکر کر کے مختلف اوقات پر یہ بات کر چکی ہیں کہ الیکشن جو ہیں ان کو التوا کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزراء اور وزیر اعظم بھی قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کروانے کے حوالے سے اظہار خیال کر چکے ہیں، یہ رائے پہلے بھی دے چکے ہیں۔ اور حال ہی میں وزیر اعظم کے مشیران جس میں ملک احمد خان اور اعظم جناب عطا تارڑ صاحب ہیں، وہ یہ کہتے نظر آئے کہ 90 روز میں الیکشن کرانے کی کوئی قید ہی موجود نہیں ہے۔ گویا کہ تمام سیاسی مبصرین، تمام نیوز اینالسٹ جو بات کر رہے ہیں وہ اس سے بالکل برخلاف بات کر رہے ہیں، تمام آئینی ماہرین سے برخلاف بات کر رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کرانے کی کوئی شرط ہی موجود نہیں ہے۔ بہرحال اب معاملہ عدالت سے نکل کر ایک بار پھر الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، جناب فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے اور رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب۔ جناب ولید اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں تحریک انصاف کے، ولید اقبال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جناب عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار، عامر ضیاء صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈاٹ کے، احمد بلال محبوب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بلال صاحب آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے کل، تحریری فیصلہ، اس میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 105 112 کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھا گیا اور فیصلے میں کہا گیا کہ
224(2) کسی صوبائی اسمبلی میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کے اختیار کا ذکر نہیں کرتا۔ اگر وہ قانون کے عمل سے تحلیل ہو جائے، گورنر کے دستخط کے بغیر اسمبلی خود تحلیل ہو جائے، تو اس صورت میں آئین نے کسی اتھارٹی کو تاریخ دینے کا پابند نہیں کیا ہے۔ تو سر، جب کوئی اتھارٹی اس کی پابند نہیں ہے تو یہ کہہ دینا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کروائے، یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ بہت شکریہ مسعود صاحب۔ دیکھیے، جو فیصلہ ہے اس کے اندر جو چیز مجھے تھوڑی سی عجیب لگی وہ یہ کہ میرے خیال میں تو ہمارے الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 میں یہ بات بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کہ انتخابات کے لیے جو وقت کی اناؤنسمنٹ ہے وہ صدر مملکت کریں گے، اور وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ کریں گے۔ اور اس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ صرف قومی اسمبلی کے بارے میں ہے یا جب تمام اسمبلیوں کا الیکشن ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں ہے۔ یہ ایک عمومی سیکشن ہے جو ہر جنرل الیکشن کے بارے میں ہے، یعنی اگر کسی ایک اسمبلی کا بھی الیکشن ہو رہا ہو مکمل تو وہ جنرل الیکشن ہی کہلاتا ہے۔ تو اس کی موجودگی میں جب اتنی واضح سیکشن موجود ہے تو پھر میں حیران اس بات پہ ہوا ہوں کہ فاضل جج صاحب نے یہ کیوں ضروری سمجھا کہ وہ ایک ایسی چیز حکم نامے میں لکھے جس کی کہ آئین میں اور قانون میں درج نہیں ہے جو، اور وہ بالکل ایک نئی بات بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ تاریخ مقرر کرے، اور وہ مقرر کرے گورنر کے ساتھ مشورہ کر کے۔ ٹھیک۔ اب ایسی کوئی چیز تو قانون اور آئین میں نہیں لکھی ہوئی، یہ اس سے تقریباً ایک چیز اخذ کر کے انہوں نے کہی ہے، اور اخذ کرنا بھی کوئی غلط بات تھوڑی ہے، لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی واضح چیز موجود نہ ہو۔ لیکن چونکہ ایک واضح چیز موجود ہے تو میں تھوڑا سا حیران ہوں کہ یہ کیوں بات کہی جا رہی ہے، انوویٹ کی جا رہی ہے، جبکہ وہ بڑی واضح کلیئر ایک چیز سیکشن 57 میں موجود ہے۔ ٹھیک۔ تو سر، یہی سوال میرا آپ سے تھا کہ پھر لگ یہ رہا ہے کہ اس معاملے کو مزید طول مل سکتا ہے، اس کے امکانات آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں بنسبت اس کے کہ جو حکم آ گیا عدالت کا اس پر اب عمل کسی بھی طریقے سے ہو جائے اور الیکشن اگلے 90 روز میں ہو جائیں؟ یہ درست ہے کہ وہ جو بڑا معاملہ ہے وہ تو ہے الیکشن کو 90 روز میں کروانے کا۔ اس کے بارے میں ہمارے آئین کے اندر میں سمجھتا ہوں بڑی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی قید موجود نہیں ہے، وہ کس بنیاد پہ کہا ہے؟ تو ایک سے زائد جگہ پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 90 روز کے اندر جب اسمبلی پری میچور ڈیزالو ہو جائے تو 90 روز کے اندر، اور جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے تو 60 روز کے اندر انتخابات کرانا لازمی ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور قومی اسمبلی کے بارے میں تو یہ ایک ایمرجنسی پروویژنز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی مدت 1 سال کے لیے بڑھائی جا سکتی ہے غیر معمولی حالات میں، لیکن صوبائی اسمبلی کے بارے میں بھی اس کی طرح کی کوئی شک بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ تو 90 روز میں ہونے چاہیے۔ لیکن میرا صرف چونکہ یہ جو مقدمہ تھا یہ بنیادی طور پہ اس بارے میں تھا کہ انتخابات کی تاریخ نہیں دی جا رہی، تو اس بارے میں یہ جواب آیا کہ وہ تاریخ پھر کون دے گا۔ لیکن اب آپ کا جو سوال ہے وہ طول پکڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہ ایک سنگل جج کا فیصلہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ الیکشن کمیشن یا گورنر صاحب یا دونوں اس کے خلاف اپیل کریں، کوئی انٹرا کورٹ اپیل کریں یا سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کریں، تو ظاہر ہے اس میں بھی بہت زیادہ طول نہیں پکڑے گا کیونکہ یہ ایک جلدی فیصلے کی تقاضا کرتا ہے مقدمہ، تو فیصلہ ہو جائے گا، لیکن میرا خیال بہت زیادہ طول نہیں پکڑے گا، 1 ہفتے 10 دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ سر ذرا حکومت کے رویے کو بھی دیکھ کے بتائیں کہ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں اب ایسی صورتحال میں کہ وزارت داخلہ جو ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے، وزارت دفاع وہ مدد فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے، وزارت خزانہ وہ مدد فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے، تو ایسی صورت میں اب الیکشن کمیشن از خود فیصلہ کر بھی لے تو الیکشن کیسے ہوگا؟ یہ البتہ بالکل ایک دوسری بات ہے، اور یہ بہت اہم بات کہی ہے آپ نے، کیونکہ یہ اگرچہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر جو سیکشن 58 ہے وہ الیکشن کمیشن کو یہ اجازت تو دیتا ہے، اس کو اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ الیکشن کے شیڈول میں تبدیلی کر سکے، جو کہ ایک زمانے میں 2008 کے جب انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے الیکشنوں کو ملتوی بھی کیا گیا تھا 20 دن کے لیے،
جب محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے تھے وہ 20 دنوں کے لیے صرف تھا، لیکن اس قانون کے اندر کوئی مدت کا تعین نہیں ہے کہ اتنے دنوں کے لیے تبدیل ہو سکتا ہے یا اتنے دنوں کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو باتیں آپ فرما رہے ہیں کہ وزارت خزانہ نے، وزارت دفاع نے، وزارت داخلہ نے، خود فوج نے بھی اپنی اپنی معذوری کا اظہار کیا ہے کہ وہ تعاون جس کی طلبگار ہے الیکشن کمیشن، وہ انہیں مہیا نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ آئین ہمارا ہر ایک کو پابند بناتا ہے کہ جس بھی ادارے کو کہا جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ اس کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے، لیکن یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسا کرنا۔ تو اس کو سب سے پہلے تو ڈٹرمن کرے گا الیکشن کمیشن کہ یہ کس حد تک یہ جو بات کہہ رہے ہیں کس حد تک درست ہے، کوئی آبجیکٹیو ریزن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا جان بوجھ کے کوئی انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن جب ڈٹرمن کر لے گا تو اس کے بعد میرے خیال میں اس کے خلاف اپیل ہوگی سپریم کورٹ میں، تو فائنل فیصلہ تو عدالتوں میں ہوگا، عدالت میں ہوگا۔ لیکن بالکل امید ٹھیک سر، بہت زیادہ طویل نہیں ہوگا یہ کام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب احمد بلال محبوب صاحب، سربراہ پلڈاٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی ایکسپرٹ رائے دے رہے تھے۔ جناب ولید اقبال صاحب، سر گفتگو آپ نے سنی بلال محبوب صاحب کی بھی، وہ کہہ رہے ہیں بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے، مگر اب تو یہ ہے نا کہ حکومت کے تمام ہی ادارے، تمام ہی وزارتیں کہہ رہی ہیں وسائل ہی نہیں ہیں، الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، تو اب الیکشن کمیشن کرانا بھی چاہے تو کیسے کرائے الیکشن؟ اور صورتحال یہ ہے کہ قومی خزانہ خالی ہے، دہشت گردی کی صورتحال ہے، فوج سیکیورٹی نہیں دے سکتی، عدلیہ اسٹاف نہیں دے سکتی، کیسے الیکشن ہوگا اگر عدالت بھی کہہ دے، الیکشن کمیشن بھی کہہ دے؟ دیکھیں جی، میں بنیادی بات سے شروع کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک آئین جو ہے وہ رائج ہے، یہ وہ ایسا وقت نہیں ہے یا ایسے دور سے ہم نہیں گزر رہے کہ آئین معطل ہے یا منسوخ کر دیا گیا ہے یا کوئی فوجی آمریت ہے یا فوجی حکمرانی جو ہے جس طرح ہماری تاریخ میں رہا ہے، اس طرح کا وقت نہیں ہے، اس طرح کا دور یہ نہیں ہے۔ تو ایک جو بنیادی سوال ہے یہاں پہ وہ یہی ہے کہ جی آئین اگر موجود ہے اور آئین میں، اور یہ جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا، بلال محبوب صاحب نے تو اپنے اس میں کوئی نقص بھی انہوں نے جو ہیں وہ آپ کو بیان کیے ہیں، میں ضروری نہیں کہ ان سب سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو فیصلہ ہے وہ یہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ جب ایک ٹائم باؤنڈ چیز کسی بھی قانون میں ہو اور خصوصاً آئین میں ہو تو پھر اس ٹائم باؤنڈ کا جو ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بھی بتایا اور میں بھی دہرا رہا ہوں اور میں حوالہ دے کے کہ آئین کا آرٹیکل 220 جو ہے وہ تمام وہ قومی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کریں۔ تو جو بھی اس صورتحال کے اوپر رد عمل آ رہا ہے مختلف وزارتوں کا یا وفاقی حکومت کا یا صوبائی گورنر کا یا گورنرز کا، اگر وہ اس بات سے فرار ہے کہ جو آئین میں وضع کردہ 90 دن کا جو ہے مدت اس کے اوپر اس سے فرار اگر ہے تو وہ آئین سے انحراف ہے، اور آئین میں آرٹیکل 5 جو ہے وہ بڑی واضح طریقے سے یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کا، ہر شخص کا پاکستان کی سرزمین پر اس میں تمام افسران، تمام وزیر، تمام ادارے بھی شامل ہیں، اور قانون اور آئین کی فرما برداری کرنا جو ہے وہ انگریزی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں انیلینیبل جو ہے obligation ہے، یعنی کہ ناقابل فرار جسے آپ کہہ رہے ہیں یا ناقابل تسخیر ذمہ داری ہے ہر ایک کی کہ اس کے اوپر پورا اتریں۔ اور اس فیصلے میں بھی وہ اب جو اس میں کوئی نقص پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے یا اس میں کچھ بات پہ ان کو حیرت ہوئی ہے، محبوب صاحب کو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ کسی اپیل میں اگر کوئی اپیل کرے تو وہ اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن جو آخر میں جو نتیجے پہ جس پہ کورٹ پہنچی ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اپیل میں، میرا اپنا اندازہ یہی ہے، میں محسوس کر رہا تھا، میں کچھ دن پہلے کے شوز میں یہ کہتا بھی رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو یہ کیس پینڈنگ ہے، میں کافی اس بات پہ مجھے یقین ہے، کبھی یقین ہے کہ وہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا اور آئین کو نافذ کرنے کا فیصلہ ہوگا، اور یہ وہی ہوا۔
اور مجھے اس بات پہ تسلی ہے, میں اس کا بھی ذکر کرتا رہا ہوں, مجھے اس بات پہ تسلی ہے کہ جس طرح میں نے بطور سینیٹر کے, ہم جو وزراء ہیں, جو ممبرز ہیں نیشنل پروونشل اسمبلی کے, اسی طرح جو ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں, انہوں نے بھی وہی حلف لیا ہوا ہے, وہ حصہ ہم سب کے حلف میں جو ہے یکساں ہے کہ میں آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا, ٹو پریزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن. بالکل ٹھیک. بفضل خدا الحمدللہ یہ فیصلہ یہی آیا ہے, اور میں محبوب صاحب کی اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اس کو طول نہیں مل سکے گا, یہ محدود مدت میں جتنا بھی پروسیس ہے اپیلز کا, اس میں انٹرا کورٹ ہو اور سپریم کورٹ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس میں کوئی جو ہے تاخیر, زیادہ التوا یا تاخیر کا امکان میں بہت جو ہے کم دیکھ رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں اگین کبھی یقین رہی رکھتا ہوں کہ تمام سطح پر ہو سکتا ہے کہ وجوہات بدل دی جائیں اگر اس میں کوئی نقص ہیں, لیکن اینڈ ریزلٹ میں یہی سمجھتا ہوں, یا تو آپ آئین کو کہہ دیں کہ جی آئین نہیں ہے, آئین بھی موجود ہے, آئین بھی موجود ہے, عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے, آپ کا موقف بھی بالکل درست ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت جو موقف پیش کر رہی ہے وہ فرار کی بات نہیں کر رہی ہے, وہ تو وجوہات بیان کر رہی ہے. تو عامر جیسا وہ جو وجوہات بیان کر رہی ہیں, اب واقعی قومی خزانے میں تو پیسہ نہیں ہے, سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, اب وہ ابھی دہشت گردی کے واقعات میں وہ الگ بات کہ ماضی میں اس سے بھی بری صورتحال تھی اور الیکشن ہوتے رہے, لیکن یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے. عدلیہ کی طرف سے آ گیا کہ جی کیسز بہت زیادہ ہیں تو ان کو سننے کے لیے, ان کو نمٹانے کے لیے عملے کی ضرورت ہے, تو عملہ نہیں دے سکتے. تو یہ تمام معاملات بھی تو ہیں. یہ ایک آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فیصلہ آ جانے کے بعد اب اطمینان رکھیں کہ الیکشن ہو جائے گا, یا آپ کو بھی یہ ڈر خوف موجود ہے, یا یہ خدشہ آپ کو موجود ہے کہ الیکشن آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ بڑھانے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں اگر زور زبردستی کی بات ہو مسعود صاحب تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہوا ہے, لیکن جہاں تک آئین و قانون کی بات ہے تو پھر کوئی بھی وجہ ایسی نہیں ہے, کوئی ایسے ہنگامی حالات نہیں ہیں, کوئی اس طرح کی خاکم بدہن قتل و غارت گری نہیں ہو رہی جو ہم نے 2007 اور 2008 میں دیکھی تھی. اگر آپ کو یاد ہو 2013 کے اگر آپ انتخابات یاد ہو, باقاعدہ الیکشن کیمپین کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. آج پاکستان کی الحمدللہ اس سے کہیں بہتر صورتحال ہے اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کریں. جہاں تک خزانہ خالی کا یہ اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹھیک ہے بہت برے حالوں میں ہے, لیکن ظاہر کے انتخابات کرائے جا سکتے ہیں اور ہونے چاہیے. بات دیکھیں جو ابھی اعتراض ہو رہا تھا, محبوب صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ جی صدر کو کہنا چاہیے, گورنر کو کہنا چاہیے, یہ ساری قانونی مشگافیاں ہیں. آئین کی روح کیا کہتی ہے؟ آئین کی روح یہ کہتی ہے کہ انتخابات 90 دن میں ہوں. یہ ایک براڈر ڈائریکٹیو آ گیا. اب وہ مطلب ہے دائیں گلی سے ہو بائیں گلی سے گزر کے ہو, یہ ایک الگ بحث ہے, اور یہ اتنی معمولی بحث ہے, اس کو مطلب ہے وہ ایک سٹنگ میں طے ہو سکتی ہے, جو اگر کسی کے ذہن میں ابہام ہو بڑے آرام سے دور ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور بات جو بہت کہی جا رہی ہے کہ جی فوج تیار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جی اس وقت وزارت دفاع, وزارت خزانہ, اور یا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرا سکتے, وہ حکومت کا پوسچر ہے. وزارت قانون معاف کیجیے گا, تو یہ جو ہے نا یہ حکومت کا پوسچر ہے, شہباز شریف گورنمنٹ کا پوسچر ہے. آپ اگر یاد کریں, اور آپ کی یادداشت مجھے پتہ ہے بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, بہت بادام کھاتے ہیں, اس میں یہ مسعود صاحب کہ جب گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے, کشمیر میں ہوئے تھے ابھی حالیہ برسوں میں, تو اس میں کیا فوج نے اس میں کوئی کردار ادا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. فوج نے ایک ڈیلیبریٹ پالیسی کے تحت کہ جی یہ سویلین معاملات ہیں اور ہمیں بلا وجہ کنٹروورسی میں نہیں آنا چاہیے, تو فوج نے اس میں بھی مینیج نہیں کیا تھا, اور اس وقت سویلین اداروں نے خود کرائے تھے. آج بھی مطلب ہے کہ آپ ہی کہیں کہ جناب سویلین ادارے اتنے مجبور ہیں, چلے سیلاب آیا سمجھ میں آیا ہمیں فوج کی مدد کی ضرورت ہے, زلزلہ آیا سمجھ میں آیا, اگر یہ کام بھی فوج نے کرانے بھائی, تو پھر یہ کتنا بڑا جو سویلین انفراسٹرکچر ہے کس کام کا ہے؟ تو پھر تو مطلب ہے آپ ہتھیار ڈال دیں, مطلب یہ فوج منع نہیں کر رہی ہے, فوج کی ذمہ داری بنیادی نہیں ہے کیونکہ ابھی اتنے اس طرح کے حالات نہیں ہیں. لیکن اگر حکومت واقعی مطلب وہ کہے کہ جی کوئی اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے, ہماری پولیس مفلوج ہو چکی ہے اور پولیس کام نہیں کر سکتی, حالانکہ پولیس ڈیلیور کر سکتی ہے, مقامی انتظامیہ کر سکتی ہے, تو پھر یقیناً مطلب ہے پیراملٹری بھی آ سکتے ہیں. ہم فوج کی کیوں بات کریں, اس سے پہلے پیراملٹری رینجرز آ سکتے ہیں, پولیس آ سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان یعنی اگر کروانا چاہیں عامر ضیاء صاحب تو سب کچھ ہو سکتا ہے, اور اگر نہ کروانا چاہیں تو وہ ابھی کراچی کے بلدیاتی الیکشن والا حال بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو بھی گئے اور نظام بھی نہیں آیا.
تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں آپ نے. اور لیکن میں کہہ رہا ہوں اتنی بھونڈی تعدیلیں دی جا رہی ہیں کہ مزہ کا خیز ہیں وہ, آپ کو ہنسی آتی ہے. اور نون لیگ کے سنجیدہ وزراء دے رہے ہیں. پھر دوسری طرف نون لیگ کے ہی ہیں, اس میں جو سید مشاہد حسین صاحب ہیں, اور مطلب آپ زبیر صاحب سے بات کریں, اور ان کے جو سنجیدہ لوگ جس کو میں سمجھتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی حل جو ہے وہ انتخابات ہیں. اگر دیکھیں ملک کو 3 بڑے مسئلے ہیں نا, معیشت کا بہت دن لگیں گے حل ہونے میں, ٹیررزم کا اس کو بھی دن لگیں گے, تیسرا سیاسی ہے. سیاسی مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں. جب سیاسی مسئلہ حل ہو جائے گا انتخابات کے ذریعے, تو آپ بہتر انداز میں دہشت گردی کے افرید کا اور معیشت کا جو محاذ, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, اور ہم بھی مسلسل اپنے پروگرام میں اس بات کو دہرا رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا تھا, وہ دوبارہ موجود ہیں. فیصل صاحب, آپ کو آواز اب آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے آپ آواز؟ آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے جی. اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب, جیسے عامر ضیاء صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ 2 بڑے مسئلے, ایک تو معیشت اور دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھانا ہے, تیز کرنا ہے. اس کے لیے ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور سیاسی استحکام کے لیے اس وقت عمومی رائے پورے ملک میں یہی ہے کہ الیکشن, آپ کی جماعت بھی الیکشن چاہتی ہے, لیکن آپ کی حکومت کے وزراء ہوں, ادارے ہوں, وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں کہ الیکشن آگے بڑھ جائیں. 90 دن میں الیکشن کرانے کی پابند نہیں ہے. گورنر صاحب جو آپ کے نامزد گورنر ہیں, آپ لوگوں نے تعینات کیا ہے, تو وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے یہ حکومت بات کر رہی ہے, یہ گورنر بات نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں جی میں نے دستخط ہی نہیں کیا, میں کیوں تاریخ دوں. تو یہ جو کوششیں اختیار کی جا رہی ہیں, اس سے تو نہ دہشت گردی کے مسئلے پر ہم قابو پا سکتے ہیں, نہ معیشت کے اس آفریت کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. تو ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس سے تو مشکلات اور بڑھیں گی. مسعود رضا صاحب, مجھے امید ہے کہ آپ مجھے انٹرپٹیڈ تھوڑا ٹائم دیں گے. پچھلے سوال میں بھی میں نے جواب دیتے ہوئے آپ نے میرے جواب کاٹ دیا. امید ہے آپ اس وقت نہیں کاٹیں گے, اسی طرح سنیں گے جس طرح باقیوں کو سنا. دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے آئین کے مطابق. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو آئین دیا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 73 کے آئین کو دوبارہ اپنی اصل شکل میں بحال کرایا. جب پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے. اس وقت اگر 33 سیٹوں پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تقریباً ہر سیٹ پہ کینڈیڈیٹ نامینیٹ تقریباً ہو چکے ہیں, ان کو ٹکٹ اوارڈ ہونے جا رہے ہیں. ہماری تو خواہش یہ تھی کہ عمران خان صاحب الیکشن لڑتے تاکہ پتہ چل جاتا کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. چلو وہ اس الیکشن سے بھاگ گئے, ان کو پتہ چل گیا جو کچھ بھی تھا, انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس لانچ کیے, ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنے حکومت کے اندر بھی یہ موقف ہے کہ جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ اس اتحادی جماعت میں 13 جماعتیں 14 جماعتیں موجود ہیں, ہر کسی کا اپنا موقف ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر موقف ہے. اور پچھلے دنوں جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, آپ نے جو کراچی کے الیکشن کا ذکر کیا, اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جتنے بھی الیکشنز ہیں ان کو ان ٹائم ہونا چاہیے. لہٰذا ہمارا یہ موقف ہے کہ الیکشن ان ٹائم ہونا چاہیے. جو قانون کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے, اس کے مطابق یہ الیکشنز ہونے چاہیے. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, بالکل آپ کے پروگراموں میں پچھلے کئی مہینوں سے ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کا امن و امان تباہ ہو چکا ہے, لیکن شاید کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. اب ایک ناخوشگوار واقعات پیش ہو رہے ہیں. آج بھی وزیرستان میں خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں ہمارے فوجی جوان شہید بھی ہوئے ہیں, 21-22 زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ چیزیں ہمارے خیبر پختونخوا میں ہمیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا دیا ہوا تحفہ ہے. خیبر پختونخوا کو اگر بدحالی کی طرف لے گئے ہیں تو یہی ہمارے دوست 9 سال جو حکومت تھی, جن کو ہم نے ایک پرامن صوبہ دیا تھا, آج انہوں نے ایک بدامن صوبہ میں دوبارہ واپس لوٹایا. اور ساتھ ساتھ اس صوبے کی یہ پوزیشن تھی کہ دیوالیہ ہو چکا ہے, تنخواہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے جب ان کی حکومت جا رہی تھی. اور آپ دیکھیں کنڈی صاحب, یہ ایک الگ بحث ہے, میں ایک بات کروں اس گا, پر تو اگر ہم پھر پروگرام کر لیں گے کہ کس نے کتنا دیوالیہ کیا اور کتنا نقصان پہنچایا. الیکشن کے حوالے سے جو آپ کا موقف ہے بڑا واضح ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس موقف کو. لیکن سر, اگر آپ کی حکومت جس کا آپ اہم ترین حصہ ہیں وہ لیت و لال سے کام لیتی ہے اور بر وقت یعنی 90 دن میں الیکشن نہیں کرا پاتی, تو بھی آپ اس اتحاد کا حصہ رہیں گے؟ حالانکہ وہ آئین جو آپ کی لیڈر نے جس کو بنوایا, جس پر عمل بہت لازمی ہے, آپ نے قربانیاں دیں, اس پر عمل نہ ہو رہا ہو, پھر بھی آپ اس کا حصہ رہیں گے؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آئین پہ عمل درآمد کرنا آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. اچھی بات ہے کہ پچھلی حکومت کو بھی یہ سبق ہمارے دوست بتاتے کہ ان کو بھی آئین پہ عمل کرنا چاہیے تھا, جو کہ ہمیشہ آئین شکنی کر رہے تھے. لیکن ٹھیک ہے, ہوتا رہتا ہے. ہم نے جو ہے وہ بالکل ہم نے کرنا ہے, ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے. ہمارے جو بھی تحفظات ہوتے ہیں, ہمارے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں,
ہم میڈیا کے ذریعے بات نہیں کرتے. ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ مسائل ڈسکس کرتے ہیں. ہم میڈیا کے ذریعے بات چیت نہیں کرتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیٹھیں گے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور ان کو اس پہ قائل کریں گے. پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلا الیکشن جب ہوا تھا, جب پی ٹی آئی سلیکٹ ہو کر آئی تھی, کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے آئی تھی اور بیساکھی استعمال کر کے آئی تھی, اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں جو ہے اس حلف برداری کا بائیک آؤٹ کرنا چاہتی تھی, حلف نہیں لینا چاہتی تھی, پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہتی تھی. اس وقت بھی چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے ان کو قائل کیا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہم نے ان کو پارلیمنٹ کے اندر لائے اور کردار کی صورتحال تھی کہ آج دیکھیں کہ عمران خان کو جس طریقے سے ہم نے اٹھا کر باہر حکومت سے پھینکا, یہ پارلیمنٹ کے اندر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا سر, زیادہ وقت تو نہیں ہے, جو بھی آپ کی مشاورت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ حکومتیں کندھوں پہ چڑھ کر آتی ہیں, بیساکھیوں کے ذریعے آتی ہیں, تو ہم بار بار اس پر بات کرتے ہیں کہ شاید 1970 کے علاوہ کوئی الیکشن بھی نہیں ہے جسے ملک میں شفاف گردانا جاتا ہو یا مانا جاتا ہو. تو جو بھی الیکشنز ہوئے وہ ان میں پارٹیوں کے آنے کی, حکومتیں بننے کی وجوہات کچھ نہ کچھ رہیں گے, اور ایون یہ کہ جو آخری رجیم چینج جس کو کہا جاتا ہے اس کی بھی کچھ اسی طرح کی وجوہات ہیں. تو اس گفتگو میں جائے بغیر الیکشن کی اگر ہم بات کریں, اور الیکشن اگر حکومت کی طرف سے ایک لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے اور اس میں یہ تاثر عام ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج تو مریم جو ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ نظر آئی, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں گھبراتے, دوسرے لوگ گھبراتے ہیں, عمران خان گھبراتے ہیں الیکشن سے. بریک کے بعد اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں اس طرح کا پوسچر دے رہی ہیں, کیا واقعی ان کی حکومت نے اس 10 مہینوں میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہیں, اور ان کامیابیوں کا یقین عوام کو بھی ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملک کا اس وقت مسئلہ تو مہنگائی ہے, معاشی صورتحال ہے, دہشت گردی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, لیکن مریم صاحبہ جب میدان میں اتری ہیں اور جلسے کر رہی ہیں اور اپنی تنظیم سازی کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہیں, وہ جو گفتگو کر رہی ہیں کیا واقعی وہ عوام کو اپیل کرے گی؟ وہ گفتگو ہے ایسی کہ جس میں ملک کے مسائل کا کوئی حل موجود ہے؟ ذرا سنیے. جی جناب ولی اقبال صاحب, سر جو مریم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ تمہاری سیاست ختم, اب سب کچھ ختم ہو گیا ان کے نزدیک, ڈیمیج کرے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے آپ کے لیے, اور ملک کے مسائل کا حل اس گفتگو میں نکل آئے گا کہ گھڑی کہاں بیچی اور ہیرے کا کیا معاملہ ہے اور فارن فنڈنگ کیس, یہ تمام معاملات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام گفتگو کو, اس صورتحال کو؟ جی میں اس کا جواب ضرور دوں گا. میں صرف ایک دو جملے بولنا چاہ رہا تھا. وہ آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں جو میں نے ایک آئین کا حوالہ دیا تھا, آرٹیکل 5 کا, وہ انگریزی کا لفظ ایکچولی انوائلیبل آبلیگیشن ہے, میں اس کو انیلینیبل آبلیگیشن کہا, تو وہ میں درستگی کرنا چاہ رہا تھا. مجھ سے اس کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اس وقت, لیکن ناقابل فرار جو ہے ایک فرض یا ذمہ داری, وہ یہی ہے کہ آئین کی جو فرما برداری ہے, اوبیڈینس آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن, اور یہ ان 90 دنوں کے حوالے سے ہے. اور میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو کنڈی صاحب نے کی. میں توقع کر رہا تھا یہی, کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ پی 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 کا جو موقف ہے کم از کم وہ یہی ہے کہ الیکشنز آئین کی, اس کے یہ آئین کی روح نہیں ہے, یہ آئین کا لیٹر ہے. بالکل آپ کسی اور مہمان نے شاید آئین کی روح کی. اچھا, اور میں یہ کنڈی صاحب کی بات کے ہی کچھ حوالے سے آگے چلتا ہوں. میں قانون, کیونکہ قانون اور آئین اور اس معاملے پہ یہ بات ہو رہی ہے, میں اس حصے کا جواب نہیں دینا چاہ رہا. میں ڈس ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے کے پی کے حالات کے بارے میں کہا. کسی دن ان کو تیمور جھگڑا صاحب کے ساتھ بٹھائیے گا, معاشی معاملات میں نے اسی لیے کہا اس پہ بعد میں بات کریں گے, اور دیگر الیکشن کی بات ہے. ہاں وہ اچھا کیا آپ نے. میں جو ان کے بارے میں کنڈی صاحب کی بات سے ہی جو انہوں نے کہا کہ آئین کے اوپر عمل کرنا چاہتی ہے ان کی پارٹی, اور اس کے مطابق, اور اسی کو ریلیٹ کرتا ہوں جو مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی یہ آپ نے جو گفتگو سنائی, بڑی وہ چیخ کے اپنا چلا رہی تھیں, جو بھی کر رہی تھیں. دونوں جو ہیں یہ افراد, کنڈی صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ بھی, ایک انگریزی کی اصطلاح میں استعمال کرنا چاہتا ہوں, ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ٹھیک ہے نا جی. تو ورڈز تو کنڈی صاحب نے بڑے اچھے کہے, میں نے کہا میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, لیکن ایکشنز جو ہیں یہ بتائیں گی. اور آپ نے ان سے سوال پوچھا, اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ آپ حکومت کو چھوڑ دیں گے اگر یہ آئین. نہیں, انہوں نے کہا ہم اندر میڈیا پہ فیصلے نہیں کرتے, اپنی پارٹی کے اندر بیٹھ کر فیصلے کریں گے. چلیں وہ میں اس سوال کا جواب طلب ہی نہیں کر رہا. میں صرف یہی عرض کر رہا ہوں کہ
کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ایکشنز جو ہیں ان کی بھی وہ لاؤڈر دین ورڈز جو ہیں جی ان کا عمل کیا کرتے ہیں، یہ بھلے وہ بند کمرے میں کریں لیکن اعلان تو باہر آ کے ہی کرنا ہوگا نا ان کو. جی جی اور یہ جو مریم نواز نے جتنی باتیں کی ہیں ان کو تو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ تو میری بیسٹ کھلاڑی ہے، یہ اپنے یہ گول کے اندر گیند پھینک دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک لفظ اور یہ لہجہ جو ہے، میں یہ اپنا آپ کو، میں اب یہ پولیٹیکل اس کا تجزیہ کر رہا ہوں کیونکہ اب قانون آئین کا یہ سوال آپ نے مجھے نہیں کیا، تو پولیٹیکل میرا تجزیہ یہی ہے کہ یہ ایک ایک لفظ جو ہے ان کو ایک یہ جو ہے کئی ہزاروں لاکھوں ووٹوں کا نقصان پہنچا رہا ہوگا. اچھا. اور ان کی ایکشنز جو ہیں کہ ایک طرف یہ بڑکے مار رہی ہیں کہ ہم الیکشن سے کوئی نہیں فرار اور یہ ہے اور وہ ہے. اپنے چچا جان سے پوچھیں کہ 2022 کی سلیکشن کمیٹی کیا تھی اور کس کو کس طرح لے کے آئی، کیونکہ اسمبلی تو وہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو جس کو سلیکٹڈ کہتے تھے وہ خود کس کی سلیکشن کمیٹی یا جو بھی لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، وہ کمیٹی ٹوٹ گئی ہے یا گھر چلی گئی ہے. تو وہ ہائیبرڈ یا یہ جو بھی یہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں ماضی میں. بالکل سر، آپ کا اس پر پلٹا ٹھیک آ گیا. اور یہ جو بات ہے نا، یہ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، میں اس سے ایگری کروں یا نہ کروں، وہ اپنا بتائیں، وہ اپنی خیر منائیں. ہاں آپ اپنی پرفارمنس بتائیں، ٹھیک ہے. اور کس نے کس کو سلیکٹ کیا، کون کب لے کر آیا، میرے خیال میں یہ اب معاملہ آپ کا بھی ہونا چاہیے، یہ پیپلز پارٹی کا بھی ہونا چاہیے، یہ تحریک انصاف کا بھی ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں روکیں اور سب مل کر روکیں. اگر وقت پر مصلحت پسندی سے کام لیتے رہے تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں بھئی الیکشن کرائیں، عامر ضیاء صاحب، اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. عامر ضیاء صاحب، مریم صاحبہ کے آپ نے گفتگو سنی، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیا یہ گفتگو، اس طرح کی گفتگو سیاسی استحکام بھی لے آئے گی، معاشی مسائل بھی حل کر دے گی، دہشت گردی سے بھی ہم نبرد آزما جو ہیں اس میں بھی جیت جائیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جو جس زہریلے لہجے میں، جتنے سخت لہجے میں وہ گفتگو کر رہی تھیں، بعض اوقات تو ٹھیک ہے اگر آپ فرض کریں کہ استعماری طاقتوں سے لڑ رہے ہیں، وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کس ایشو پر اتنا غصے کا، اتنے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعی جب کوئی بہت بڑا ایشو سامنے آتا ہے، آپ سامراج سے لڑ رہے ہیں، کوئی تحریک آزادی چلا رہے ہیں، سمجھ میں بھی آتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے الزامات کی نوعیت کیا ہے، وہ کتنے ٹریویل، کتنے معمولی نوعیت کے الزامات ہیں. اچھا، پھر دوسری بات ہے کہ لوگ جو آپ کے ساتھ آتے ہیں وہ ویژن پر آتے ہیں، وہ نگاہ بلند ہوتی ہے. مطلب جب تک اس کی کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے. یہاں پر آپ کو ویژن نظر آ رہا ہے یہاں میر کارواں کے لیے، تو وہ نہ یہاں پر آپ کو نگاہ بلند نظر آ رہی ہے، نہ سخن دل نواز ہے، نہ جہاں پرسوز ہے. یہ تینوں چیزیں بالکل مائنس ہیں ان کی گفتگو سے، کیونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے مسائل کے لیے. لوگ جمع ہوتے ہیں جب آپ ان کو کوئی بڑا خواب دکھاتے ہیں. وہ خواب صرف آپ کے اپنے فائدے نقصان کا نہیں ہوتا، وہ ملک کا ہوتا ہے کہ آپ اس کی عظمت کے لیے کیا کریں گے، ملک کو، قوم کو عظیم بنانے کے لیے. اچھا عامر صاحب، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب آپ سے میں یہی آ کے پوچھنا چاہوں گا کہ اب الیکشن 1-2 مہینے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن اب الیکشن ایئر تو ہے. اب تک کی 10 مہینے کی پرفارمنس سے آپ لوگ کتنا مطمئن ہیں اور آنے والے الیکشن میں آپ کو توقع کیا ہے؟ ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کی جو 10 ماہ کی کارکردگی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سو فار سو گڈ، یا اور بھی اس میں گنجائش تھی، کچھ رہ گیا کرنے کو؟ اور مریم بی جو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم، فنش، آپ بھی اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوتی جو آج آپ نے بات کی مریم نواز صاحبہ کے لہجے کے اوپر اور باتوں کے اوپر. جب عمران خان صاحب اس قسم کا لہجہ اور بات استعمال کرتے ہیں، اور کچھ اینکرز بھی ہمارے دوست، آپ کے ہمارے دوست بھی ہیں اور آپ کے بھی دوست بھی ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس پہ بھی اس قسم کی اگر گفتگو ہوتی ہے اور اس کو بھی اس قسم کی کرٹیسائز ہوتا تو ہم اس پہ بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. لیکن اس پہ کرٹیسزم نہیں ہوتی، وہ جمہوریت ہے، کیونکہ وہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں تو اچھی ہوتی ہے. کچھ اینکرز بھی ہوتے ہیں جو کہ بلو دی بیلٹ اپنے جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں اب مطلب فیلڈ اگر پالیٹکس میں کوئی غلط بات کرے، جیسے بھی آپ نے مریم نواز صاحب کی بات کی، اس طرح ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم کرٹیسزم کریں. اب مریم نواز جو باتیں کی بالکل میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، اور انشاءاللہ دیکھیں فیصلہ عوام کرتی ہے، آپ، میں یا کوئی اور نہیں کر سکتا. الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن میں لوگوں نے ووٹ کرنا ہے. اگر ہماری پرفارمنس ہوگی تو لوگ ووٹ کریں گے، اگر ہماری پرفارمنس نہیں ہوگی تو لوگ کسی اور کو ووٹ کریں گے. لہٰذا جو ہے میں ولید صاحب کی بات، اپنے بھائی کی بات سے میں بالکل چیلنج قبول کرتا ہوں. خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کے جو جھگڑا صاحب ہیں، آپ کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ میرے ساتھ مناظر کریں، میں بتاؤں گا کہ انہیں صبح
खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा किस तरीके से अच्छा, सर किया, बहुत वो मैं शुक्रिया, आपको बहुत बताऊंगा कि शुक्रिया किस तरीके फैसल से करीम करा। कुंडी साहब, वलीद इकबाल साहब, आमिर ज़िया साहब। माजरत वक्त आज कम था, ज़्यादा तफसील से बात नहीं हो सकी। इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।